اللہ علی محمد، اس نے اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیے اور اللہ پاک اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا کہ اس سے بغض نہ رکھے گا مگر وہ کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ یعنی سبحان اللہ، درود پاک ایسا کمال کا وظیفہ ہے کہ رحمتیں تو برس رہی ہیں، لوگ بھی آپ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ کے ساتھ الحمدللہ معاشرے میں جو عزت ہے وہ بڑھانے والا یہ وظیفہ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان میں جس طرح عبادتوں کا ذوق رکھتے تھے، ہم رمضان کے بعد بھی ذکر و درود سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں۔ آئیے عید کی اس نماز کے اجتماع میں پہلی نیت تو یہ کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا، یہ لوگوں سے مل کر پیار و محبت سے رہنا، ہماری شریعت کو یہ کتنا محبوب ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ کس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور کس عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے، انشاءاللہ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج عید الفطر کا جو اجتماع ہے، عید الفطر کا جو دن ہے، یہ اللہ کریم کی رحمتوں کو لوٹنے کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عید کے دن کی صبح ہوتی ہے، میں آج اس وقت جو صبح ہوئی ہے ایگزیکٹلی یہ حدیث اسی صبح کے بارے میں کس خوبصورت انداز میں ڈسکرائب کرتی ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ پاک اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، اور وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ آج فرشتے ان گلیوں میں کھڑے ہوں گے اور کیا اعلان کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب رحیم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بھلائی کے ذریعے احسان کرنے اور اس پر اجر عظیم عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ کریم اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا ہے تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، تم نے روزے رکھے اور اپنے رب کی فرما برداری کی، بس تم اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو۔ اور جب وہ عید کی نماز پڑھ کر اب واپس جاتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ بے شک اس دن کو آسمانوں میں یوم الجزا یعنی نیکیوں کی جزا اور بدلے کا دن لکھ دیا گیا ہے۔ آج مزدوری ملنے کا دن ہے، آج جزا ملنے کا دن ہے، آج اللہ سے رحمتیں لوٹنے کا دن ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے آج عید کی نماز کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا میرے اہل سنت، بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ عید تجھ کو مبارک اے سائن، روزہ داروں کی عید ہوتی ہے، روزہ داروں کے واسطے واللہ مغفرت کی نوید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، عید والے دن بہت سارے کام کرنے چاہیے، ان میں ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ محبتوں کو بڑھانا ہے، محبتوں کو بانٹنا ہے، دشمنیوں کو ختم کرنا ہے۔ اپنے رشتہ دار، اپنے جاننے والے، اپنے پڑوسی، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والے جن سے کاروبار ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، ہماری زندگی کا ہمیشہ ہر بندے کا ایک سرکل ہوتا ہے، اس کو سرکل کو بڑا جس کو کہتے ہیں نا غور سے دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو شاید ہمارا برازیل میں، جرمنی میں، یورپ میں، افریقہ میں کوئی جاننے والا نہ ہو، ہمیں اس کے ساتھ میرے تعلق کیسے اٹس ناٹ میٹر۔ سب سے پہلے میرے قریبی سرکل کو میں غور کروں کہ میرے رشتہ دار مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے میری اپنی فیملی، میرے والدین، میرے بیوی بچے، میرے بھائی بہن، ان کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ پھر اب مزید رشتہ دار، یہ دوسرا سرکل ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں میرے پڑوسی، ان کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، اب میرے دوستوں سے میرا تعلق کیسا ہے۔ آگے بڑھیے، اب آپ دیکھیں میرے محلے والوں سے میرا تعلق کیسا ہے، اور آگے بڑھیے جس مسجد میں ہم کنٹینیو نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگوں سے روز ملاقات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی سے ناراضی ہو گئی
بیٹیوں, ان سے تعلق کیسا ہے. پھر آگے بڑھیے, جس مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, جہاں جاب کرتے ہیں, جہاں بزنس کرتے ہیں, کاروبار میں بعض اوقات اونچ نیچ ہو جاتی ہے, وہاں کوئی لڑائی, وہاں کوئی جھگڑا, وہاں کوئی دوری تو نہیں ہے. اور آگے چلیے جناب, اگر اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, آپ اپنی اسکول کالج کے کولیگز کو دیکھ لیجئے, یہ 5-7 سرکل ہی ہماری زندگی ہے. ہم ان تمام لوگوں کو چیک کر لیں. آج عید کا دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے اور محبتیں بانٹنے کا دن ہے. جو قرآن سبحان اللہ, جس جو آیت نازل کی کہ اللہ کریم نے دلوں میں محبت ڈال دی, کیا خوبصورت آیتیں ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, فرمایا اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. یہ کون سا انعام یاد کروایا جا رہا ہے؟ آگے رب نے فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا, بے شک وہ غالب حکمت والا ہے. نبی پاک کا ایک عظیم معجزہ یہ تھا کہ جس زمانے میں نبی پاک تشریف لائے تھے نا, وہاں قبیلوں کی جنگ تھی. اوس و خزرج قبیلے تھے, 120 سال سے لڑ رہے تھے, قبائلی دشمنیاں تھی. خود مر جاتے تو بچوں کو وصیت کر کے جاتے, ہمارے بعد تم نے بھی لڑائی لڑنی ہے, ہمارا بدلہ لینا ہے. اللہ اکبر, یہ تو زمانہ جاہلیت کی بات ہے نا, مگر کبھی کبھی آج بھی سننے کو ملتا ہے کہ ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہمارے مرنے کے بعد بھی فلاں رشتہ دار کے گھر مت جانا, ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سے تعلق مت رکھنا. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر, یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان قبیلوں کو ایک کر دیا. اور کیسا ایک کیا کہ جسم تو الگ الگ تھے, سب کے دل ایک ہو گئے, سب ایک دوسرے پر جان لٹانے والے بن گئے, اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی. تو یہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا, ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کرتے نا تو دلوں میں محبت نہیں ڈالی جا سکتی, یہ اللہ کی طرف سے عطا آتی ہے. تو ہم بعض اوقات دولت کے لیے رشتہ دار ناراض کر بیٹھتے ہیں, پیسوں کے لیے بندے ناراض کر بیٹھتے ہیں. سچی بات یہ ہے, ساری دنیا کی دولت خرچ کریں تو عزت و محبت نہیں ملتی. دنیا میں ایسے بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے, اربوں پتی ہوں گے, کروڑ پتی ہوں گے, نہ مارکیٹ میں عزت, نہ گھر میں عزت, نہ دوستوں میں عزت. مجھے بتائیں وہ پیسے قیمتی تھے یا عزت قیمتی تھی؟ اور کچھ آپ کو ایسے غریب ملیں گے کہ ماشاءاللہ جدھر جائیں لوگ آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں, اور وہ جو کہیں لوگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. سچ بتاؤ امیر کون ہے؟ ارے امیر وہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے, امیر وہ ہے جو لوگ جس سے محبت کرتے ہیں. تو زندگی ایسے گزارو کہ لوگ زندہ رہوں تب بھی پیار کریں, اور مر جاؤں تو مرنے کے بعد بھی اچھے الفاظ سے یاد کریں, کیونکہ اس امت کو زمین پر اللہ کی طرف سے وکیل اور گواہ فرمایا گیا. ایک بار کیا ہوا, میرے آقا علیہ السلام کی تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا تو نبی پاک علیہ السلام, لوگوں نے کہا کہ حضور بڑا برا آدمی تھا, بہت غلط آدمی تھا, بڑی جناب اس کی خطائیں تھیں. نبی پاک نے فرمایا وجبت, واجب ہو گئی. تھوڑی دیر بعد ایک اور جنازہ نکلا, کل بڑا اچھا آدمی تھا, بڑا نیک انسان تھا. نبی پاک نے فرمایا وجبت. کہا حضور پہلے جنازے پہ بھی آپ نے کہا واجب ہو گئی, دوسرے جنازے پہ بھی کہا واجب ہو گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم لوگوں نے کہا یہ بندہ اچھا نہیں تھا, یہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں, تو اس پر جہنم واجب ہو گئی. اور جس بندے کے مرنے کے بعد لوگوں نے کہا بڑا اچھا انسان تھا, بڑا نیک شخص تھا, لوگوں سے بڑی محبت سے ملتا تھا, سبحان اللہ, آقا فرماتے ہیں اس پر جنت واجب ہو گئی. اور وہ تاریخی جملہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اس زمین پر اللہ کے گواہ ہو, یہ امت اللہ کی طرف سے گواہ ہے. اب غور یہ کرنا ہے کہ میرے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں, میرا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کیا ہے, میں محبتیں بانٹ رہا ہوں یا ہر کسی سے لڑائی جھگڑے ہیں, ہر کسی سے رشتہ داریاں کاٹی ہیں. ارے یہ تو زمانہ جاہلیت کی باتیں تھی کہ اس سے نہیں ملیں گے, بدلہ لیں گے, ہم کسی طرح جناب کسی سے ریونج لیں گے. عید کے دن بھی ایسے بھائی بہن ہوں گے, عید کے دن بھی ایسے رشتہ دار ہوں گے, عید کے دن بھی ایسے دوست ہوں گے جو ایک دوسرے کو عید مبارک نہیں کہیں گے. بتاؤ نا یہ کیسی عید ہے؟ دل بڑا کیجئے, معاف کر دیجئے, معافی مانگ لیجئے, یا تو عید ملنے چلے جائیے یا کسی طرح فون کر کے کوئی دوستی کا سامان کر لیجئے, کوئی تحفہ بھجوا دیجئے, کیونکہ اللہ محبتوں کو دل میں ڈالنے والا ہے, یہ محبتوں کو پسند بھی فرماتا ہے. اور سبحان اللہ, جو معاف نہیں کرتے نا, کچھ لوگ ریونج کے ساتھ جیتے ہیں, بدلوں کے ساتھ جیتے ہیں, بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں اتنا کینہ ہے ان کے دلوں میں کہ وہ انتظار کرتے ہیں
کہ بس یار موقع ملنے کی دیر ہے، اس کو ذلیل کروں گا، میں دراصل انتظار کر رہا ہوں اس کے بچے کی شادی کب ہوگی، جس دن شادی ہوگی نا اس دن رنگ میں بھنگ ڈالوں گا، پتا چل رہا ہے اس کا کوئی نیا پروجیکٹ آنے والا ہے، ابھی نہیں ابھی رکو، پروجیکٹ آنے دو پھر ذرا اس کے میسجز چلاؤں گا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ کسی مسلمان سے ریونج کی آگ میں جل رہے ہیں اور دوسری طرف تمنا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزہ یہ ہے میں رب سے یہ عرض کروں، آج عید کے دن یہ عرض کریں اللہ سے کہ اے اللہ میں تو بندہ، میں تو چھوٹا سا انسان، خطا کا پتلا، اے اللہ مجھے لوگوں نے ستایا، مجھے لوگوں نے تکلیف پہنچائی، اے اللہ میرے حق بھی مارے، اے اللہ مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر مالک آج عید کے دن میں تیری رحمت کے سہارے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کیا، اے کریم اب تو مجھے معاف فرما دے۔ یقین کریں جو اس طرح بڑا دل کر کے محبتیں پھیلاتا ہے اللہ اسے بڑا پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث جو ہم بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، اور وہ حدیث کیا ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو آج اپنی لسٹ چیک کر لیں، میں نے آپ کو سارے سرکل بتا دیے ہیں، اس پورے سرکل کو ایک بار گروپ میں اپنے موبائل میں ہی نکال کے دیکھ لیں کہ یار ان میں کون کون ہے جس سے بات بند ہے، کون کون ہے جس سے میرا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، آج یار آگے بڑھ کے میں معافی مانگ لوں گا۔ اچھا ایسے موقع پر جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا، شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ یار قصور تو اس کا تھا، غلطی تو اس کی تھی، تنگ تو اس نے کیا تھا، معافی تو اسے مانگنی چاہیے۔ یہی تو بڑا پن ہے کہ جناب آپ کا قصور نہیں ہے مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں کرنا یہ ہے، حدیث سن لیجئے، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ لوگ کہتے ہیں نا جناب حق پر ہوں جناب اس لیے لڑ رہا ہوں، حدیث پاک سنیے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک کے آخری نبی کا فرمان ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرے میں اس کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ کارنر پلاٹ ہو گیا نا، جنت کے کنارے آقا فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں، کس کے لیے؟ حق پر ہوتے ہوئے۔ بھائی قصور بھی میرا اور میں ہی معافی نہیں مانگ رہا، پھر تو میں غلط ہو گیا، قصور نہیں ہے میرا، دکھایا اس نے ہے، تکلیف اس نے پہنچائی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، ختم کرو یار، کوئی بات نہیں، آپ بھی انسان میں بھی انسان، ہو گئی مسٹیک۔ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے، اور سبحان اللہ اگر جنت کا سودا مل رہا ہے، دل پر چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر یہ اعلان ہوتا کہ آج آپ کی جس سے لڑائی ہے ان سب سے دوستی کر لو، جس سے دوستی کرو گے DHA میں پلاٹ ملے گا، بندہ عید کی نماز کے بعد گھر ہی نہیں جائے گا، اس کے گھر جائے گا سیدھا کہ چل بھائی ایک معافی پہ ایک پلاٹ، میرے نبی جنت کا گھر دے رہے ہیں، تو کیوں معاف نہیں کرتے، کیوں دشمنیاں ختم نہیں کرتے، کیوں مل کر نہیں رہتے؟ تو اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں وجہ سن لیں، اور اس کے بعد کیونکہ ابھی بھی ہمیں صفیں بنانی ہیں، ہاں صفوں سے بڑا تعلق ہے آپس کے جھگڑوں کا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم ایسے صف کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرشتے صف کیسے بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صف مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی نبی پاک فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صف میں ہمارے کندھے سیدھے فرماتے سب سیدھی رکھو، آپس میں اختلاف نہ ڈالو، یعنی ٹیڑھی صف کر کے جدا جدا کھڑے نہ ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پڑ جائے گا۔ صف سیدھی نہ کرنے پر دلوں میں اختلاف ہے، جو صف میں آتا ہی نہیں ہے، جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو رمضان کے بعد پلان بنائے بیٹھا کہ بس پڑھ لی جتنی پڑھنی ہے، وہ اپنے آپ سے پوچھے تو کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ اب عید کے بعد آج ایک اور کام ہم نے کرنا ہے، فطرہ دینا ہے۔ ہر صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہے، نہیں دیا تو عید کی نماز کے بعد بھی دے سکتے ہیں، بہتر تو عید کی نماز سے پہلے تھا۔ 4 قسم کا فطرہ ہے، جو، کشمش، کھجور اور گندم۔ جیسی اللہ نے آپ کو لائف دی ہے شکرانے میں ویسا فطرہ ادا کریں، اور عید کے بعد 6 روزے جس کو شش عید کے روزے کہا جاتا ہے اس کی بھی فضیلت سن لیجئے۔ ابھی ہماری روٹین بنی ہوئی ہے، ہمیں روزہ بالکل بھی ڈیفیکلٹ نہیں لگے گا، تو کوشش کر کے شوال میں یہ 6 روزے رکھ لیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے عمر بھر کے روزے رکھے۔ 6 روزے شوال میں بھی اپنے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن کا وظیفہ بھی سن لیں، ابھی آپ نے انشاءاللہ نماز عید کے بعد مغرب سے پہلے 300 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر تمام مسلمان جو فوت ہو گئے ہیں ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ اس کی برکت سے ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوں گے۔ جب پڑھنے والا قبر میں جائے گا تو
اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہم یہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. 300 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. ایک بار پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ. عید کی نماز کا طریقہ غور سے سن لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم صفوں کو درست کریں گے انشاءاللہ. نیت کرنی ہے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی 7-6 زائد تکبیروں کی. ہم یاد رکھ لیں کہ 2 رکعت نماز میں 6 تکبیریں ایکسٹرا ہیں. پہلے یہ سین بنا لیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ایکسٹرا ہیں جو ہم نارمل نہیں کرتے، اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ایکسٹرا ہیں. امام اللہ اکبر کہے گا، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا. یہ ایکسٹرا تکبیر شروع ہو گئی. آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھ کھول دینا ہے. پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، پھر ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ کھول دینا ہے. پھر امام اللہ اکبر کہے گا. یہ کون سی ایکسٹرا تکبیر ہے؟ تیسری. یاد رکھیے گا تاکہ غلطی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہہ کے اب آپ نے ہاتھ کو باندھ لینا ہے. امام صاحب تلاوت کریں گے، پھر رکوع ہوگا، نارمل انداز میں سجدے ہوں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب امام صاحب جیسے ہی کھڑے ہوں گے تو پوری تلاوت کریں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، ساتھ سورت بھی ملائیں گے. اب 3 ایکسٹرا تکبیریں اور کرنی ہیں. تو پھر اللہ اکبر کہا جائے گا. رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ ہاتھ کاندھوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے. پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کے ساتھ، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر تیسری بار پھر اللہ اکبر کہا جائے گا، ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. کتنی ہو گئی؟ 6 پوری ہو گئی. اب جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ہم کس میں جائیں گے؟ ہم رکوع میں جائیں گے اور اپنی نماز کو پورا کر لیں گے. تو تمام اسلامی بھائی اپنی صفوں کو درست کر لیجئے. انف بنائیں، کاندھے سے کاندھا ملاتے جائیں اور صفیں درست کرتے جائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. 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 سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. 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 الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. ولله الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لله الحمد. ألا وإن نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم قد أوجب عليكم في هذا اليوم على كل من يملك النساب فاضلا عن الحاجة الأصلية عن نفسه وعن صغار ذرية ساعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من بر أو زبيب. ألا وإنها لطهرة لصيامكم عن اللغو والرفث وأن الصيام معلقة بين السماء والأرض حتى تؤدى هذه الصدقة فأدوها طيبة بها أنفسكم تقبلها الله والصيام منا ومنكم ومن أهل الإسلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين
والحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم وعليها وعلى بعدها وابنيها وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار والفوز بالجنة بغير حساب. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أجرنا من النار اللهم بلغنا رمضان بالصحة وعافية. اے رب کریم نماز عید کی اس اجتماع میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ آج عید کے اجتماع میں آنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اے اللہ یقیناً ہم نے ایسے روزے ایسی عبادت تو نہیں کی کہ ہم اپنی مزدوری لینے کے لیے کوئی اے اللہ ریکویسٹ کر سکیں. ہم تو ناقص رہے مگر مولا تیرا کرم بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ جن کے روزے قبول کیے جن کی عبادتیں قبول کی اور آج جن جن کی بخشش ہو رہی ہے ان بخشے جانے والوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام لکھ دے, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے اے اللہ گھر والوں کو بخش دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ خوشیوں کا دن ہے, اے اللہ ہم میں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم کوئی نہ کوئی دکھ کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دکھی ہے تو عید والے دن اس کو خوش کر دیں. اے اللہ تو سب سے بڑا خوشیاں دینے والا, سب کو نوازنے والا, سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے. ہم میں جو جس پریشانی میں ہے تو اس کے نام بھی جانتا ہے, تو اس کے کام بھی جانتا ہے. اے کریم آج عید کے اس اجتماع میں ہم سب کے دکھوں کو خوشیوں سے بدل دے, ہم سب کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے, ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل دے, ہمارے قرضے اتر جائیں, بے اولادی کو اے اللہ نیک صالح اولاد کے تحفے سے بدل دے. جن جن کو اولاد دے دی ہے اے اللہ ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا, ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, ہمیں شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں مولا ان کی غیب سے مدد فرما. بالخصوص مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما, دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے نجات عطا فرما. ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ آج کے اس اجتماع میں جن جن عاشقان رسول نے تعاون کیا, اس جگہ کو اپروو کروانے میں تعاون کیا, اجتماع کو سجانے میں تعاون کیا, وہ سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے. سب کی جھولیاں بھر دے, سب کو اس اجتماع کی خوب برکتیں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین. مختصر دو اشعار صلاۃ والسلام کو پڑھ کر جائیے. ہم گناہوں میں پڑے ہیں بخش دو جتنے کھڑے ہیں, ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں